اصل جو اس جلسے کا عنوان رکھا گیا تھا وہ چند بچوں کی جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی ان کی حوصلہ افزائی کہ یہ مجلسیں یہ حوصلہ افزائی کس قدر ضروری ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ حضرت کو ایک زمانہ مالٹا کی جیل کاٹنی پڑی۔ جب وہاں سے اللہ نے رہائی عطا فرمائی تو دیوبند کے اسٹیشن پہ ایک بڑا مجمع جمع تھا جن میں اکثریت علماء۔ تو حضرت نے وہاں پہ چند باتیں کہی۔ مالٹا کی جیل سے آزاد ہونے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی موت کی کشمکش سے واپسی ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا میں نے مالٹا کی زندگی میں دو چیزیں دیکھی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز وہ قرآن کی تعلیم کہ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے دنیا میں ان کو ذلیل کر دیا۔ صحابہ نے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، اللہ نے پورے عالم کے اندر ان حضرات کو وہ عزت عطا فرمائی کہ جن کو رہ کی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فرمایا وہ دوسری چیز آپس میں نا اتفاقی ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بات بات پہ دور ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ دلوں میں دراڑیں ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کے لیے تو میں نے اب نیت کر لی ہے، عزم کر لی ہے کہ قرآن کی لفظی اور معنوی تعلیم کے عام کرنے کے لیے ہر بستی میں، ہر شہر کے اندر، ہر محلے میں مدارس کو قائم کروں گا اور وہاں اس بات کا انتظام کروں گا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جن بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے اللہ کا نام، اللہ کا کلام ڈنگ سے لینا سیکھنا، یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم پھر ان کو ڈانٹتے ہیں تو کاری نہیں سکتا، تو کسے کامدانی ہے، دنیا میں مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ دل ٹوٹ جاتے ہیں، صلاحیتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے ایک تجزیہ نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ 1200 سال کا ہے۔ پھر حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دو نبیوں کے درمیان جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 1142 سال ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 565 برس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ 572 سال بنتے ہیں یہ فاصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1153 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ان دو کے درمیان جو فاصلہ ہے ایک روایت کے مطابق 587 سال، ایک کے مطابق 600 سال۔ اگر ان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی علیہ السلام تک اس سارے فاصلے کو ملایا جائے تو یہ ٹوٹل فاصلہ اس روایت کے مطابق 5422 سال بنتے ہیں۔ پہلے نبی کون سے ہیں؟ آخری کون سے ہیں؟ ہمارے نبی۔ اور اس دورانیے میں نبی کل کتنے آئے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ اب اگلی بات سنیں، ان نبیوں میں ہر ایک میں فرشتہ وحی لے کے نہیں آیا بلکہ وحی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے نبیوں کو صرف خواب یا الہام کے ذریعے وحی کی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ کل 20 مرتبہ حضرت جبرائیل وحی ہوتے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1650 سال کم و بیش زندگی، 950 سال دعوت کا زمانہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سارے زمانے میں کل 50 مرتبہ وحی لے کے آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کل 46 مرتبہ حضرت جبرائیل ان پہ وحی لے کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 مرتبہ ان پہ وحی آئی. حضرت ادریس علیہ السلام پہ صرف 4 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حضرت جبرائیل امین 31 مرتبہ وحی لے کے آئے. اگر اس کل تعداد کو ملایا جائے 131 تقریباً. ایک طرف یہ سوالات نبیوں کی جماعت میں یہ چنے ہوئے افراد کہ جن پر اتنے بڑے 5500 سال کے زمانے میں یہ چند 100 مرتبہ وحی آئی ہے. اب ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام دیکھیں اور اس قرآن کی عظمت کو دیکھیں. حضور کو نبوت ملی 40 برس کی جو اظہار ہوا 40 سال عمر کی اور درمیان میں بڑا عرصہ ایسا بھی ہے کہ وہی بند رہی ہے اور انتقال جو ہوا 63 برس کی عمر میں. گویا کل یہ زمانہ جس زمانے میں قرآن اترا 23 سال سے بھی کم. 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے نبی پہ وحی لے کے آئے ہیں. ہمارے نبی مکہ میں ہوتے جبرائیل امین مکہ میں آ جاتے. ہمارے نبی حرم میں ہوتے حضرت جبرائیل قرآن لے کے حرم میں آ جاتے. ہمارے نبی علیہ السلام غار حرا پہ ہوتے جبرائیل امین وحی لے کے غار حرا پہ آ جاتے. ہمارے نبی غار ثور میں ہوتے جبرائیل امین وہاں پہنچتے. ہمارے نبی طائف کی وادی میں ہوتے جبرائیل امین قرآن لے کے وہاں پہنچتے. ہمارے نبی مدینہ میں ہیں قرآن مدینہ میں آ رہا ہے. ہجرت کا سفر ہے ہمارے نبی جا رہے ہیں قرآن وہاں پہ آ رہا ہے. ہمارے نبی حنین میں ہیں قرآن وہاں آ رہا ہے. بدر میں ہیں احد میں ہیں خندق میں ہیں احزاب میں ہیں غزوہ طائف میں ہیں تبوک میں ہیں. ہمارے نبی جہاں ہیں قرآن وہاں آ رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں ہیں قرآن مسجد نبوی میں آ رہا ہے. ہمارے نبی عائشہ کے حجرے میں حضرت سید عائشہ کی گود میں ہے جبرائیل امین قرآن لے کے یہاں آ رہا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے. 23 سال کا عرصہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن لے کے اترے. عصری تعلیم منع نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو اتنی فوقیت نہ دیں کہ کل آپ کا میرا جنازہ ہو ہمارے سرپرست ہمارے پیچھے والے وہ بیچارے وہ جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. انہیں جنازہ بھی نہ آتا ہو وہ چند سورتیں بھی پڑھنا نہ جانتے ہو. کتنے دکھ کی بات ہے ایسے مواقع پہ کہ جب کسی سے کہا جائے کہ جنازہ پڑھ لے اور وہ کہے مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی. کچھ سیکھا سکھایا محنتیں کی. ایک دن بچہ ٹیوشن نہ جائے سارے گھر والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. ایک دن اسکول نہ جائے سب پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی یہ اہمیت ہم قرآن کے معاملے میں کیوں نہیں دیتے کہ جو قرآن دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. یہ قرآن ہے کہ جو ان بچوں کو والدین کا ادب سکھائے گا. یہ قرآن ہے جو ان بچوں کو آخرت کی فکر دلائے گا. یہ قرآن ہے جو ان بچوں کو ایک حقیقی مسلمان کے سانچے میں ڈال سکتا ہے. تو اس لیے اپنی مساجد میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی پابندی کریں. اسکول سے بچہ آئے ہم اسکولوں میں جاتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں تو کبھی کبھی قاری صاحب سے بھی پوچھ لیا کریں. ان کو بھی شاباش دے دیا کریں. ان بچوں کو بھی پوچھ لیا کریں کہ بیٹا کتنا پڑھا ہے کتنا باقی ہے کون سا پارہ ہے قاعدہ ختم ہوا یا نہیں ہوا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ